میرے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہیں، دنیا کے میدانوں میں آگے بڑھو اللہ کو ساتھ لے کر، نبوت کی غلامی کے ساتھ، قرآن کی روشنی کے ساتھ۔ اگر قرآن تمہارا راہبر نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے راہبر نہیں، اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں، اندھیروں کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ ان اندھیروں سے نکلو، پہلے انسان بنو، جو مرضی بنو، پہلے انسان بنو، پھر ہر شعبے میں جاؤ۔ شعبے تو بگڑے نہیں تھے، انسان بگڑا، سارے شعبوں میں آگ لگ گئی، انسان بگڑا، گھروں میں آگ لگ گئی۔ جس دیش کے مظلوم کے آنسو عرش کو تو ہلا دیں لیکن انسانیت کے دل نہ ہلیں، جس دیش کے مظلوم کو انصاف کے لیے گھر بیچنے پڑیں، جائیدادیں بیچنے پڑیں، ہاں جس دیش کا ڈاکٹر تاجر بن جائے، مریض کو ایز اے کسٹمر ڈیل کرے اور وہ اوپر کمپنیوں سے بھی کمیشن لے، لیبارٹریوں سے بھی کمیشن لے، اس دیش پہ آنسو نہ بہاؤں تو کیا کروں؟ جب مسیحی تاجر بن جائے، ملک کے ڈوبنے کے اسباب، لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، گیس کی کمی نہیں ہے، راوی کا سو جانا نہیں ہے، کردار کا سو جانا ہے۔ اس ملک کو ان پڑھوں نے نہیں ڈبویا۔ آج میرا دیش زخمی ہے، تار تار ہے۔ نبیوں نے دیش سے پیار کیا تو میں اور آپ کیسے نہیں پیار کریں؟ آپ مکہ سے نکلے، یکم ربیع الاول فجر سے پہلے غار ثور سے نکلے اور مدینہ کو سفر ہے، تو چونکہ ثور بہت اونچا پہاڑ ہے، جبل ثور، تو سارا مکہ نظر آتا ہے۔ تو آپ نے مکے کو دیکھا، کہیں ٹمٹماتے چراغ جل رہے ہوں گے، تو آپ نے مکے کو دیکھا، کہا یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی، اے مکہ تو کتنا پیارا ہے اور مجھے کتنا تو محبوب ہے، لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک، اگر میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ یہ تو نبی کے جذبات، تو ہمارے تو ماں باپ یہاں دفن ہیں، ہماری نسلیں یہاں دفن ہیں۔ پھر ایک اس سے زیادہ جو چیز رلاتی، ایک تو کردار کا زوال ہے، ایک اس سے زیادہ رلاتی ہے یہ بات کہ احساس کوئی نہیں، احساس کوئی نہیں۔ احساس ہو تو درد بہت بڑی نعمت ہے، درد بہت بڑی نعمت ہے جو بیدار کر دیتا ہے کہ کچھ ہے، علاج کرو۔ جو مرض خاموشی سے پھیل کے تباہی لاتے ہیں، کیسے آدمی ان کے سامنے عاجز بیٹھا ہوتا ہے، ڈاکٹر لاچار ہوتے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں چلا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا ہو گیا۔ احساس 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 بھی ختم ہے۔ اللہ نے دنیا پھرنے کا موقع دیا، اسپین میں جتنا میں دکھی ہوا کہیں بھی نہیں ہوا۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہاں 802 سال ہماری حکومت رہی، میں اس وجہ سے دکھی ہوا کہ جن اسباب کی وجہ سے اسپین میں 8 صدی کے بعد ایسا خوفناک زوال آیا کہ ایک کلمہ کو باقی نہ بچا، ایک کلمہ کو۔ دنیا کی طاقتور ترین عباسی حکمران ڈرتے تھے اسپین کے بادشاہوں سے، اتنی طاقتور حکومت قائم کی تھی وہاں بنو امیہ نے۔ 350 سال کے بعد پھر دوسرے عرب قبائل آ گئے، جس وجہ سے وہ سفینہ ڈوبا، وہ ساری وجہ مجھے اپنے دیس میں نظر آتی تھی، یہ چیز مجھے تڑپاتی تھی، اور جیسے انہیں کوئی احساس نہ تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور وہ ہار رہے تھے، جیسے چواری ہارتا جاتا ہے، ہوش نہیں آتا، حتیٰ کہ گھر بھی ہار دیتا ہے، گاڑیاں ہار دیتا ہے۔ ایسے ہی قوموں کی عقلوں پر جب پردہ پڑتا ہے پھر وہ ہارتی ہیں اور ہارتی چلی جاتی ہیں۔ کبھی کوئی سر پھرے کھڑے ہو کر قوم کو جھنجھوڑتے ہیں، کچھ اللہ کے آگے روتے ہیں، کسی کے آنسو اللہ کو پسند آتے ہیں، اور پھر سفینے موجوں سے نکلتے ہیں، بھٹکے ہوں کو راستہ ملتا ہے۔ عام طور پر خواب خرگوش سے بیدار ہوتے نہیں دیکھا قوموں کو، پھر ان کی جگہ دوسری قومیں آتی ہیں، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس۔ جس وجہ سے زوال آیا وہ سارے اسباب موجود ہیں، اور جیسے وہ احساس سے عاری ہو گئے تھے اسی طرح آج احساس ختم ہے۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہو، آپ ہمارا دھن ہو، دولت ہو،
اللہ کے واسطے اپنے کردار بناؤ، اللہ سے تعلق جوڑو گے تو کردار بنے گا، اللہ کے محبوب سے تعلق جوڑو گے تو کردار بنے گا۔ اس میں لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، اور قرآن دستور ملک ہے، دستور حیات ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ وہ قرآن ہے جو تمہیں صراط مستقیم بتلاتا ہے، جو تمہیں سیدھا راستہ بتلاتا ہے۔ میرے نبی آئے، ایسی قوم پر آ کر محنت کی جو اخلاقی پستی کی انتہا میں، عقلی طور پر اتنے نیچے، بنو حنیفہ ریاض میں، یہ جو آج کا ریاض ہے، یہاں آباد تھے، کھجوریں بہت تھیں اس وقت بھی، اب ایک سال کھجوریں ضرورت سے زیادہ ہو گئیں تو انہوں نے اکٹھا کر کے ان کا ایک بت بنایا اور پورا سال اس کو سجدہ کرتے رہے، پورا سال اس کی پوجا کرتے رہے۔ اگلا سال آیا، کھجوریں تھوڑی تھی تو سارے بیٹھ کے مشورہ کریں اب کیا کریں، کہنا چلو خدا جی نو کھا لینے ہیں، تو اسی بت کو توڑ تاڑ کے تقسیم، بہت بڑا بت بنایا تھا، ایک سال اس کی پوجا کرتے رہے۔ یہ لیول تھا جب میرے نبی تشریف لائے، یہ پستی تھی جب آپ تشریف لائے، اور خونخواری کیسی تھی، ایک شاعر کے شعر سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ وہ خونخوار کیسے تھے۔ یا رب فلا تجعل حیاتی مذلة ولا موتتی بین النساء النوائح، اے میرے رب میری زندگی میں مجھے ذلت نہ دکھانا اور میری موت چارپائی پہ نہ دینا کہ عورتیں میرے گرد بیٹھے رو رہی ہوں، ولیکن قتیلا یدر الطیر حولہ وتشرب غربان الفلا من جوانح، مجھے ایسی موت دینا کہ میرا لاشا ہو اور اسے پرندے نوچ رہے ہوں اور اس کی رگوں سے کوے خون نکال نکال کے پی رہے ہوں، مجھے ایسی موت دینا۔ یہ ان کی خونخواری، یہ ان کی صفاکی، کہ بستر پہ مرنا بھی عیب سمجھتے ہیں۔ بنو اسد، بنو امیہ کو تانا دے رہے ہیں کہ بنو امیہ بھی کوئی قبیلہ ہے، آج تک ان کا ایک آدمی جنگ میں نہیں مرا، سارے بستروں پر مرے ہیں، خونخوار ایسے، عقل کے لحاظ سے ایسے۔ اس میں میرے نبی آئے، 360 خداؤں کے پجاری، اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہادی اور رہبر بن کر آئے۔ اندھیروں کے لیے سورج کا نور، چاند کا نور اور آنکھوں کا نور، دل کے اندھیروں کے لیے اللہ کا نور، رسالت کا نور، قرآن کا نور۔ میرے نبی نور بن کر آئے، روشنیاں لے کر آئے، تو بتوں کے پجاری سیف اللہ بن گئے، فاروق بن گئے، نبیوں کے قتل کے ارادے کرنے والے فاروق بن گئے، اسد اللہ بن گئے، صدیق بن گئے، ذو النورین بن گئے۔ چلو وہ تو بڑے بڑے سردار، عورت ذات، عورت کمزور، خولہ بنت ثعلبہ، ان کے خامند نے انہیں طلاق دے دی۔ ایک طلاق تھی، کوئی شخص یوں کہتا تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، انتی علیہ کا ظہر امی، تو وہ عورت اس پہ ایسی حرام ہوتی تھی کہ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ 3 طلاق میں تو گنجائش ہے کہ کہیں اور نکاح ہو جائے پھر وہ طلاق دے دے، دوبارہ اس سے شادی ہو سکتی، لیکن اس بول کے بعد یہ عورت اس مرد پہ ایسے حرام ہوتی تھی کہ پھر کوئی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اوس بن صامت نے ان کو طلاق دے دی، اوس بن مالک، وہ بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، حضرت عائشہ اللہ کے نبی کی کنگھی کر رہی تھی، کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے ساتھ تو غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ کہ اوس نے مجھے زہار کر دیا، اس طلاق کو زہار کہتے تھے، تو اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے کہا حرمتی علیہ ہے، چونکہ ابھی شریعت میں کوئی حکم نہیں آیا تھا تو آپ نے مروجہ دستور کے مطابق فرمایا کہ خولا تو حرام ہو گئی، اب ختم۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی، میری عمر بھی ڈھل گئی ہے، دوسری شادی بھی نہیں ہو سکتی، ماں باپ میرے مر گئے ہیں، کس کے گھر بیٹھوں گی؟ تو آپ نے کہا حرمتی علیہ ہے، تو اس پہ حرام ہو گئی ہے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میری جوانی، تو اس کے گھر گزر گئی، بچے جنتے جنتے میرا پیٹ پھٹ گیا، مال میرے پاس کوئی نہیں، تو میں پھر کہاں بیٹھوں گی؟ تو آپ خاموش ہو گئے کہ یہ سنتی نہیں، تو آپ چپ ہو گئے۔ جب خاموش ہوئے تو کہنے لگے اچھا ٹھیک نہ سنیں، میں آپ کے رب کو سناتی ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی بڑی دوستی ہوتی تھی، ایک پکار پہ عرش ہل جاتا تھا۔ کئی دفعہ رمضان میں عمرے پہ جانے کا موقع ملا اور آخری رات میں ختم کی دعا میں بھی شرکت کا موقع ملا۔
لاکھ آدمی کھڑا ہوتا ہے، 4 کلومیٹر تک گلیوں میں نمازی کھڑے ہوتے ہیں، اور امام کعبہ جو بھی دعا کرا رہا ہوتا ہے وہ چیخ چیخ کے رو رہا ہوتا ہے، اور حرم گونج رہا ہوتا ہے چیخ و پکار سے، مرد بھی، عورت بھی، بڑے بھی، بوڑھے، کالے بھی، گورے بھی، چونکہ رونے کی زبان تو ایک ہی ہے، ساری دنیا میں رونے کی آواز تو ایک ہی ہے۔ تو جب امام کعبہ روتا ہے تو مکے کے در و دیوار روتے ہیں، حرم کا ایک ایک پلر روتا ہے۔ لیکن اگلی آنے والی رات اس سے زیادہ تاریک ہوتی ہے، 30 لاکھ آدمی گڑ گڑائیں اور اللہ کہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، میں غفور الرحیم ہوں، اور اللہ کہے ادعونی استجب لکم، پکارو تو صحیح میں لبیک کہوں گا، اور اللہ کہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، تم بلاؤ مدد کے لیے میں آؤں گا۔ اور 30 لاکھ، اور حرم مدینہ میں کوئی 15 لاکھ، گڑ گڑانا، آوازاریاں، اتنا رونا ہوتا ہے کہ احد پہاڑ گونج رہا ہوتا ہے۔ ایک بالش تو اوپر جاتی ہوگی، یقیناً جاتی ہوگی، میں بدگمانی نہ کروں، دروازہ نہیں کھلتا۔ آنے والا دن اور خوفناک ہو کے آتا ہے، آنے والی رات اور اپنا پھن پھیلا کے آتی ہے۔ اور جب کبھی تعلق تھا، آشنائی تھی، دوستی تھی، ایک کی فریاد عرش ہلا دیتی تھی، پتہ نہیں کب صبح ہوگی۔ اس نے کہا اچھا آپ نہیں سنتے، میں آپ کے رب سے بات کرتی۔ اس نے یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہم اب اے میرے رب، میری عمر ڈھل گئی، میں تنہا ہو گئی، ان لی منہ صبیۃ صغار، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتہم الی فجعوا، میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں، ان ضممتہم الی فضاعوا، میں باپ کے پاس چھوڑوں تو ان کی تربیت کون کرے، تربیت تو ماں کرتی، تو یہ ضائع ہو جائیں گے، میرے پاس ہوں گے تو بھوک سے مریں گے، باپ کے پاس رہیں گے تو ضائع ہو جائیں گے، اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار۔ اللہ کو پابند کیا، یہ نہیں کہا کہ جو تو چاہتا ہے وہ فیصلہ سنا، جو تیری شریعت کہتی وہ فیصلہ سنا، کہ یا اللہ میرے حق میں تو نے فیصلہ دینا ہے، میرے خلاف نہیں دینا۔ اللہ کو بھی پابند کیا، اور جو پکارا ہے اس نے، ایک دم اللہ کے نبی پر وحی اتری، اور جب وحی اترتی تھی تو آپ ایسے غشی میں چلے جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا خولا چپ کر چپ کر، وحی آ گئی وحی آ گئی۔ اس نے ایسے دیکھا تو اور زور سے چیخ ماری، کیوں کہ پتہ نہیں یہ میرے حق میں ہے یا میرے خلاف ہے، کیا پتہ۔ جب آپ نے آنکھ کھولی تو ماتھے پہ پسینہ آ جاتا تھا، تو آپ نے پسینہ پوچھا، آپ مسکرائے، کہا خولا مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فتویٰ دی تھی، میرا فتویٰ نہیں چلنے دیا، تیرے حق میں فتویٰ دے دیا۔ اور ایک تھا جبریل آ کے کہہ دیتے یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں بس اس کو ختم کریں، نہیں۔ پھر یونیورسٹی کے خوبصورت ایڈیٹوریم میں قرآن کیسے پڑھا جاتا اور خولا کی یاد دلاتا، اور ان مستورات کو کیسے پتا چلتا کہ عورت کہاں تک جا سکتی ہے۔ تو ہم نے کہا خولا مبارک ہو، اللہ خود تیرے لیے قاضی بن کے زمین پہ اتر آیا ہے۔ 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، یہ بڑی عجب آیت ہے، ہاتھ جوڑتا ہوں بچوں، قرآن پڑھا کرو پڑھا کرو۔ کچھ حصہ ہے جو علماء سے متعلق ہے، جو مسائل ہیں، عقائد ہیں، لیکن باقی قرآن تو نصیحت ہی نصیحت۔ سیرت پڑھو، قرآن پڑھو، ترجمہ پڑھو، قرآن اپنے نبی کی سیرت پڑھو، صحابہ کی سیرت پڑھو۔ مستورات سے کہتا ہوں ہمارا شوق ختم ہو گیا ہے پڑھنے کا، اور تمہیں بھی صرف ڈگری کا شوق ہے، کوئی علم کا شوق کوئی نہیں۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، اللہ اپنا نام لے کر آئے، ہم نے سنا نہیں کہا،
رب نے سنا نہیں کہا کہ اللہ نے سن لیا اس خاتون کا دکھڑا جو آپ سے اپنے خامد کے بارے میں عرض کر رہی تھی. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اس کے اندر چھپا ہوا مضمون ہے. پھر آپ نے تو سنا نا، پھر آپ نے تو اس کے خلاف فتویٰ دے دیا، تو پھر اس نے اللہ کو پکارا. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، پھر اس نے اللہ کو پکارا. پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے آپ دونوں کا مناظرہ سنا. پھر اللہ نے کیا کیا؟ ان اللہ سمیع بصیر. پھر اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے حق میں فیصلہ دے دیا اور اس طلاق کو ختم کر دیا. ایک بگڑی ہوئی قوم کو اس مقام پر پہنچایا کہ آسمان کی وحی بھی ان کے لیے اترنے لگی. یہ رہبر ہیں، یہ قائد ہیں، یہ محمد مصطفیٰ ہیں، یہ محمد ہیں، یہ احمد ہیں، یہ ماحی ہیں، یہ حاشر ہیں، یہ عاقب ہیں، یہ فاتح ہیں، یہ خاتم ہیں، یہ ابو القاسم ہیں، یہ طٰہٰ ہیں، یہ یاسین ہیں، یہ مزمل ہیں، یہ مدثر ہیں، یہ شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی الی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں. او میرے عزیزو، تمہیں خبر ہی نہ ہو کہ ہمارا نبی کون ہے تو انسانیت سیکھو گے کہاں سے؟ تمہیں خبر ہی نہ ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے تو انسانیت آئے گی کہاں سے؟ ہمیں یہ خبر ہی نہ ہو کہ اللہ کون ہے تو ہمیں انسانیت آئے گی کہاں سے؟ اللہ تمہیں اونچے مقام دے، دنیا کی بھی آخرت کی. آپ کا عالی کردار ہونا ہمارا سرمایہ ہے. آپ کا فقیر ہونا کردار کے لحاظ سے، تو ہمارا فقیر ہونا کردار کے لحاظ سے یہ ہمارا زوال ہے، ہماری ہلاکت ہے، ہماری تباہی ہے، ہماری بربادی ہے.